السلام علیکم ناظرین، یہ آج جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ کچھ نئی قسم کی ہیں. یہ اس طرح نہیں کی گئیں جس طرح کہ میں کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ بات. روس، چین اور ایران، یہ تو معلوم ہے آپ کو کہ یہ تینوں جو ہیں خود بھی فرنٹ لائن ہے وار کی، اور وار کو چلانے والے بھی یہی ہیں. اور جو اسرائیل امریکی گٹھ جوڑ کے تحت وار ہو رہی ہے اس وار کو روکنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اس وار کے جو عذاب ہیں اس سے اپنے آپ کو اور ایران سے لے کر لبنان تک کا جو ریجن ہے اس کو بچانے کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں ایک جو نئی بات کا اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نو گو ایریا کی لسٹ بنا دی جائے گی، اور یہ جلد بنے گی. اور یہ میں نے کہاں سے خبر لی ہے؟ یہ وکٹر ہوگو صاحب سے. وکٹر صاحب یہ فرماتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ تقریباً 40 سال سے یہ رائٹر بھی رہے ہیں، اسپیچ رائٹر، یہ پریس ایڈوائزر بھی رہے ہیں صدر چین کے صدر کے، اور اس کے علاوہ یہ سپوکس مین بھی رہے ہیں. اب وہ زیادہ تر کام سپوکس مین کا کرتے ہیں گورنمنٹ آف چین اور چین کے صدر کے سپوکس مین کے طور پہ. انہوں نے جو آج کل ایک بیان داغا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جان، ہم نے کئی دفعہ آپ سے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کبھی بھی یہ جرات نہ کرنا کہ ہمارا جو گروپ ہے اس گروپ میں شامل ہیں شمالی کوریا، چین، روس، ایران. فی الحال ایکٹیولی یہ شامل ہیں. اس کے بعد ایک ہم نیا رنگ بھی بنائیں گے دوستوں کا. وہ مل کر ساتھ جو جنگ کی حکمت عملی ہے اس کو امپروو کریں گے. وہ اب دفاعی سسٹم کو بھی امپروو کریں گے، اور جس جگہ جواب دینا ہے گولہ باری کا یا کوئی بہت بڑی شرارت کا، سازش کا جواب دینا ہے تو وہ بھی وہی کریں گے. اب اس میں انہوں نے ریڈ لائن جو سامنے رکھ دی ہے امریکہ اور اسرائیل گٹھ چھوڑ کے سامنے، کہ جناب آپ پہلے یہ کہتے تھے آپ پہلا وار کریں گے تو دوسرا نہیں کر سکیں گے. یہ آپ نے سنا ہوگا. چین آج کل یہ چین کا سپوکس مین جو ہے وہ آج کل یہی بات کر رہا ہے پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ. اور میڈیا، بڑا میڈیا جو ہے دنیا کا، اس پہ سب سے زیادہ پیش بھی وہی ہو رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان، پہلا وار کرو گے تو دوسرا نہیں کر پاؤ گے. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلا وار ان جگہوں پہ کریں گے تو یاد رکھیں کہ اگر وہ کوئی بہت ہی ٹیسٹنگ قسم کا اٹیک ہو، یعنی کہ آپ کو وہ دیکھ رہا ہو کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کیا سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں وار میں، کس قسم کا اسلحہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ تو ہے کہ اس کے جواب میں ہم یہ کریں گے کہ آپ کو پیرالائز کر دیں گے. یعنی کہ انہوں نے یہ دو باتیں کی ہیں. ایک، پہلا وار کرو گے دوسرا نہیں کرنے دیں گے. دوسرا کہ جہاں سے یہ پہلا وار ہوا اس کو پیرالائز کر دیں گے اس جگہ کو، یعنی کہ اس کو منجمد کر دیں گے، اس کے سارے جنگی قوت کو. اچھا، اب سامنے ایک چیز آ رہی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ مثلاً پیٹرولیم کی تجارت منجمد ہو چکی ہے. اب چائنا اس میں کیا کر سکتا ہے؟ ایران نے تو ایک کام کیا نا کہ اگر آپ دنیا کے پیٹرولیم کے اور دیگر ذخائر دنیا سے زبردستی لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے خلاف بھی حکمت عملی بن چکی ہے کہ یہ کام بھی ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. مثلاً آپ نے یہ کام کرنے کے لیے وینزویلا کی طرح قبضہ کیا تو اب ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. دوسرا کہ اگر آپ نے جو جہاں قبضہ کیا ہے وہاں پہ آپ نے آپریشنل کر دیا ان ذخائر پر مشینری کو، اور وہاں سے آپ خام مال اٹھا کے اپنے پاس لے جا رہے ہیں یا عالمی منڈی میں بیچ رہے ہیں تو اس کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ باتیں کھل کے رکھ دی ہیں. جو یہ باتیں ان الفاظ میں نہیں کہی گئیں، لیکن وکٹر گاؤ جو ہیں وہ جو جس طرح بیانات دے رہے ہیں تو وہ بیانات جو ہیں وہ منسلک ہیں اس سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپریڈ شیٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہی باتیں ہیں. اگر آپ صرف جوڑ کے رکھیں، ایک ہی جملے میں کہیں
تو چائنا کی طرف سے یہ ہے کہ بھائی جان ہم نے آپ سے جنگ کی تیاری کر لی ہے۔ دوسری طرف جو اسرائیل امریکہ گٹھ جوڑا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ کر رہا ہے کہ ایران میں سول وار کرانے کے بغیر ایران کو ہڑپا نہیں جا سکتا۔ سول وار کیا ہے؟ سول وار یہ ہے کہ فوج کے اندر 2 ٹکڑے کر دی جائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اس کی نشانیاں بھی مل چکی ہیں، یہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ایران کی جو فوج ہے وہ اس کو اسرائیل امریکہ گٹھ جوڑ جو ہے کچھ طریقے سے، جس طرح پہلے خمینائی صاحب کی جو تھی حکومت، اس کے خلاف جلسے جلوس کروائے نا، وہاں سے یہ انڈیکیٹر مل گیا کہ اب یہ صرف جلسے جلوس نہیں ہوں گے، اب ہو سکتا ہے کہ ہتھیاروں سے حملے بھی شروع ہو جائیں، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج کے درمیان بھی لڑائی کرا دی جائے۔ اس پر باقاعدہ طریقے سے ایک آپ جس کو کہتے ہیں سیل، کہ ایک فیوچرسٹک سیل بنایا جائے، اور وہ بن چکا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر سول وار کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو پہلے تو ہم اس کے سمٹمز کو دیکھیں گے کہ کیا ہے، اور سمٹم تو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں چین کو، روس کو، ایران کو۔ دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ سمٹمز کتنے پختہ ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو چھوٹا سا بخار ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ چھوٹا سا آپ کو انفیکشن ہے، لیکن اگر بڑا بخار ہے تو آپ کا انفیکشن بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس طرح اس میں بھی کیا جائے گا کہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے وہاں پہ باہر سے جو لوگ آپ نے پلانٹ کیے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 3 سے 4 ہزار لوگ پکڑے گئے ہیں، ان میں سے کچھ کو پھانسیاں دی گئی ہیں، ان میں سے کچھ کو فائرنگ کے دوران ہلاک کیا گیا ہے، تو اس کا کلا کما کیا جا رہا ہے۔ اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ایک اور عذاب پیٹرولیم کا۔ اس پیٹرولیم کی جنگ میں ایران کو سول وار سے بچانے کے لیے، اور ساتھ ہی افغانستان میں بوٹس آن گراؤنڈ امریکہ کے آنے کے لیے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس کا توڑ بھی نکالا جا رہا ہے۔ اب جو توڑ نکالا جا رہا ہے اس میں کیا چیز شامل ہے؟ ایک بات یاد رکھیے کہ پاک افغان جو ٹیررزم کا مسئلہ جو ہے یہ شدت پکڑ گیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو تیزی آئی ہے، جو طالبان کے حملے کرنے کی قوت کو ختم کرنے کے لیے جو تیزی آئی ہے پاکستان سے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان افغان کا جو مسئلہ ہے آئندہ وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ ٹوٹل لوزر بننا پاکستان کے لیے خطرناک ہے اس وار میں۔ اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ افغانستان کے جو ٹیررسٹ اپریٹس ہے، پورا ٹیررزم کرنے کا جو پورا ڈھانچہ ہے، اس کو پیرالائز کر دیا جائے، اس کو منجمد کر دیا جائے۔ وہ منجمد کرنے کی تقریباً ہر 2-4 روز بعد جو ISPR کی پریس کانفرنس ہے اس میں نشانیاں ملتی ہیں، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ جنگی ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتے، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے، یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ پاک افغان وار بھی ایک بڑا ایشو ہے، کیونکہ امریکنز یہاں پہ آن گراؤنڈ آنا چاہتے ہیں، بوٹس آن گراؤنڈ، اور وہاں پہ امریکنز کرنا کیا چاہتے ہیں کہ باگرام کو پکڑ کر دوبارہ وہاں پہ ایک ایسا لانچنگ پیڈ بنا دینا۔ کس کے خلاف؟ ایران کے خلاف۔ سینٹرل ایشیا میں جو بندہ ان کی بات نہیں مانے گا ان کے خلاف ایک لانچنگ پیڈ بنا رہے ہیں۔ اب یہ جو لانچنگ پیڈ ہے، اس کی بھی یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ لانچنگ پیڈ پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہوگا، اس پہ بات چل رہی ہے۔ اب اگر آپ آگے چلیں تو جو حکمت عملی بن رہی ہے دونوں سائڈ سے، ایک ہے ایران اور افغانستان پر حکمت عملی، دوسرا ہے وہ حکمت عملی جس کے ذریعے اس حکمت عملی کا توڑ نکالا جا رہا ہے، اور وہ نکال رہے ہیں چین، روس، ایران اور شمالی کوریا مل کر۔ اب دیکھیں اس سارے ایشو کو آپ ایک ایسے انداز سے بھی دیکھیں جس کو ٹائم ٹیبل کہتے ہیں یا پروجیکشن آف دا بلڈ اپ کہتے ہیں۔
کہ ایک چین اور روس اور جو لوگ برکس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو ممالک، ان کے سامنے ایک ایجنڈا موجود ہے کہ جیسے ہی یہ جنگ جو ہے یہ ٹلے گی، ٹلنا دو فیز میں ہوگا. ایک کہ اس کی شدت کم ہو جائے، شدت میں یہ چیز شامل ہے کہ ایران میں سول وار کرائی جائے. دوسرا، اور یہ سول وار میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سول وار امریکہ کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. اسی لیے اس پر جوابی حملہ جو ہے وہ وکٹر گاؤ صاحب کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں. کوئی ایسا دن نہیں جاتا جب وہ پوری تفصیل سے نہ بتا دیں. یہ جو ایران میں سول وار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سول وار ہو تو آرمی تو آپ کی گئی، افغانستان آپ کے قبضے میں آ گیا. پھر کیا ہوگا؟ پھر بھارت کو کھلا ہاتھ مل جائے گا. بھارت کو بھی کھلا ہاتھ ملنے سے روکنے کے لیے پاکستان نے جو اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ فوجی اسٹریٹجی ہے، وہ تو ہمیں تو اس کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی. لیکن جو سارا منظرنامہ بن رہا ہے اس میں ایک جس کو کہتے ہیں کیئرفل ریڈنگ، محتاط طریقے سے جائزہ لینا، وہ تو کیا جا سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو محفوظ کرنا ان تینوں اعمال سے، یعنی کہ سول وار کرانے کا دور، بوٹس آن گراؤنڈ امریکہ کے یہاں ہوں اور ان کے پاس باگرام کا ہوائی اڈہ بھی ہو جو کہ فوجی ہے کئی کلومیٹر کا. تو یہاں پہ ایک نئی چیز شروع ہو جائے گی کہ اس میں امریکہ اور اسرائیل کی سائیڈ پر کون کھیلے گا. ظاہر ہے اس ریجن میں تو اب صرف انڈیا ہی ہے جو اس میں کھیل سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم سے مودی صاحب نے ملاقات کی، تو کیا وہ ملاقات کوئی پلاؤ کھانے کے لیے کی، میٹھے چاول کھانے کے لیے کی؟ نہیں، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں وہاں. ان کی جو باتوں کی جو باز گشت ہے، یہ مختلف جو ایکسپرٹس ہیں جو بتا رہے ہیں، جو وار کا جو مانیٹرنگ ہے اس کو کر رہے ہیں اور ساتھ ہی پولیٹیکل اکانومی کی بھی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. تو ان کو پتہ ہے، یہ لوگ ڈپلومیسی میں کام کر چکے ہیں، یہ یو این کے جو ایڈوائزر رہ چکے ہیں، یہ رشیا کے، کیوبا کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں، یہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں. ان لوگوں نے یہ اندازے لگائے ہیں کہ اب جو وار ہے یہ ایک ایسے فیز میں داخل ہو چکی ہے جس میں پیٹرولیم کا مسئلہ جو ہے اس کو ہتھیار بنایا گیا ہے اور ساری دنیا کی جو ٹریڈ ہے اس کو سٹینڈ سٹل کرنے کا پروگرام بنایا ہے. یہ کتنی حد تک سٹینڈ سٹل ہو چکی ہے، یہ جو فگرز ہیں یہ آپ کے پاس ہر روز مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ انٹینسٹی جو ہے بلاکیڈ کی، پیٹرولیم بلاکیڈ کی، تو وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا امپیکٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی قیمت پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا امپیکٹ پھر ٹریڈ پہ بھی پڑ رہا ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے انکمز پہ بھی پڑ رہا ہے. اب یہ سارے کے لیے اس جو گرم ہوتی جنگ ہے اس میں کوئی ریورسل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ایسی پالیسی کسی کے پاس نہیں ہے دنیا میں اس وقت کہ وہ پیٹرولیم کو آزاد کروائے، ٹریڈ کو آزاد کروائے، انڈسٹری کو آزاد کروائے. اس کے علاوہ جو وار کا جو بخار ہے، جنگ کا جو بخار ہے، اس کو کم کرے. یہ کام نہیں ہو رہا. یہ کام نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ کہ بہت ہی خطرناک فیز میں دنیا داخل ہو چکی ہے. اچھا، پاکستان جو ہے یہ چین کے ساتھ مل کر ایک کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو ٹریڈ وار چل چکی ہے اور یہ جو باقاعدہ ملٹرسٹ وار چل چکی ہے، اس کے دوران جو پاکستان اور چین دونوں پر اس کے اثرات کم کیے جائیں، ساتھ ہی ایران پہ کم کیے جائیں کس طرح اس کے اثرات، اس کے لیے علیحدہ سے فارمولے بن رہے ہیں. کچھ فارمولے عملی طور پہ بھی سامنے آ چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو ایک تجارت ہے ٹیکنالوجی کی تجارت، وہ جن ایمرجنگ پاورز کے پاس آ رہی تھی وہ رک چکی ہے. دوسری طرف پیٹرولیم کا ایک تو وینزویلا پہ قبضہ ہے، دوسرا یہ ہرمز کا جو ہے یہاں پہ اس کو بالکل بلاکیڈ کر دینا، اور اس کے بعد جنگ کی تیاریاں جو ہیں وہ سامنے آ جانا. اس ماحول میں جو ہے پاکستان کی مدد چین اور یہ جو گروپ ہے یہ کر رہا ہے. اب
پاکستان کی مدد جو ہے وہ جو ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ سامنے تو نہیں آئے گی کہ بھائی کس طرح ہو رہی ہے، لیکن چین سے ایک امید بن رہی ہے، وہ یہ کہ اس وقت ہمارے IMF کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ IMF کے مذاکرات میں ایک خاص قسم کا تسلسل آیا ہے کہ اب وہ نہ یہاں ہو رہے ہیں، ترکیہ سے ہو رہے ہیں، اور ترکیہ سے بھی وہ جو ہے وہ اسکرین کے ذریعے ہو رہے ہیں، ورچوئل۔ اب یہ جو ورچوئل مذاکرات ہیں یہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے اس کے پیریڈ، لیکن جو بڑے جو پاکستان پر تنقید کی ہے ابھی تک، جو IMF حکام نے پاکستانی حکام کو یہ بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے محصولات کا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا نہیں کیا، آپ لوگوں نے جو ہے یہ جو ابھی صورتحال ہے اس میں آپ نے جو سرپلس لینا تھا، جس کو فسکل سرپلس کہتے ہیں، صوبوں کے پاس جو ہوتا ہے، جو وفاق کو دینا ہوتا ہے، وہ سرپلس بھی آپ نے کم حاصل کیا ہے، لہٰذا آپ کا جو اگلا بجٹ ہے وہ مشکلات کا شکار ہوگا، اور مشکلات کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے آپ کو پاکستان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ظاہر ہے بینکوں سے روپے کا قرضہ لینا، جو ادارے ہیں عالمی، ورلڈ بینک، IMF، ان سے ڈالر میں لینا، اور جو دوست ممالک سے قرضے لے رکھے ہیں، جن کے بہت سارے قرضے ہر 2-4 ہفتے بعد جو ہیں ڈیو ہو جاتے ہیں، واپسی ڈیو ہو جاتی ہے، اور وہ اسے رول اوور کر دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں ادائیگی، اس کا بوجھ بڑھتے چلے جانا، اس میں اور ساتھ اب یہ جو پورا وار تھیٹر بنا ہوا ہے اس میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ جو اگلا بجٹ ہے نا جو بننے والا ہے، اس کے تانے بانے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کچھ 1-2 مہینے میں وہ سیٹ کر دیے جائیں گے کہ اس کا 4 والز اس کی کیا ہوں گی۔ اب اس کی تیاری ہے، لیکن یہ جو IMF کے ساتھ مسئلہ آ گیا ہے، یہ جو افغانستان کے ساتھ مسئلہ آ گیا ہے، یہ جو سول وار کا مسئلہ ایران کے ساتھ آ گیا، تو ظاہر ہے پاکستان نے تو متاثر ہونا ہے، اور دوست ممالک جو ہیں وہ خود بھی اس وقت تکلیف میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں ایک تو جو امریکی اڈے تھے اس پہ حملہ کیا ایران نے مختلف جگہ، دوسرا جو اسرائیل نے جو جنگ کو پھیلایا، تیسرا جو خطرہ یہ بھی ہے کہ جو پیٹرولیم کی تجارت ہے اس کا کوئی ڈیٹ شیٹ نہیں ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ پیٹرولیم کی تجارت کب شروع ہوگی، اسی سے انکم نے شروع ہونا ہے، اسی سے انڈسٹری نے شروع ہونا ہے، اسی سے ٹریڈ نے شروع ہونا ہے، اسی سے سب کچھ ہونا ہے، لیکن اس وقت وہ جیم ہو گیا وہ سسٹم۔ اس جیمڈ سسٹم میں پاکستان کو تیاری کرنی تھی پاکستان مختلف دوسری مسائل میں پھنسا ہوا تھا، تو اب یہ صورتحال آگے جا کے کیا بنے گی؟ تو پاکستان پر فوکس کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اب آپ ارد گرد کے جو مسئلے ہیں ان پہ بھی فوکس کریں۔ جو پاکستان اس وقت جس مشکل میں ہے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے ایک امید تو یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایک تو ہاتھ ہولہ رکھے گا کہ کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے جو ہمارے قرضے واپس کرنے ہیں اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن پاکستان کو جو ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی اس کی وجہ سے، اور جو ریمیٹنسز اچھی طرح نہیں بڑھ رہی جو سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے، تو پاکستان کو مسئلہ تو ہے۔ اب اس سارے مسئلے میں، اور یہ جو ماحول مسئلوں کا گھر بن چکا ہے اس سارے میں، اور عالمی جو منڈی ہے اس کے منجمد ہونے سے جو اثرات ہو سکتے ہیں ظاہر ہے پاکستان پہ ہوں گے، اور پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے بھی مسئلے ہوں گے، لیکن ان مسئلوں کے حل کے لیے جو خوشخبری یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی اکنامک ڈپلومیسی کی جا رہی ہے۔ وہ جو کی جا رہی ہے نا وہ کسی کو بتایا نہیں جا رہا، لیکن کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے بڑے جو ہیں، جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ایون صدر اور دوسرے جو ہمارے بڑے ہیں، وہ سارے ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی جو اکنامک سروائیول ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ اس سلسلے میں وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔
آئندہ ہفتے میں کچھ باتیں کلیئر ہو جائیں گی، لیکن یہ ہفتہ بہت بھاری ہے۔ اس ہفتے کے دوران کیا ہوگا اس کو ہم واچ کریں گے اور اس کے بعد آپ سے بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔